نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. حاضرین جماعت، پردہ نشین خواتین اسلام، زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت جس کی بہت سارے لوگ ناقدری کرتے ہیں وہ ہے وقت. وقت اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. انگریزی میں جیسے کہا جاتا ہے ٹائم از گولڈ. وقت سونے کے برابر ہے. اگر یہ کہا جائے وقت جو ہے سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی دولت ہے، یہ کوئی غلو نہیں ہے. کیونکہ سونا چاندی اگر گم جائیں گے تو مل سکتے ہیں. زندگی کا ایک منٹ بھی اگر غائب ہو گیا، گم گیا تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، پھول مرجھا کے پھر مسکراتا نہیں. دولت اور وقت یہ دونوں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. دولت جو ہے سب کو نہیں ملتی، کسی کو ملتی ہے، لیکن وقت ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے ہر انسان کو ملتی ہے. کیا امیر، کیا غریب، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا کالا، کیا گورا، ہر انسان کو دن اور رات کے 24 گھنٹوں کا وقت اللہ برابر تقسیم کرتا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہمارا وقت گھٹتا ہے. عمر جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی جاتی ہے. سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے. اسی لیے عقل مند لوگ مال و دولت سے زیادہ
وقت کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو اگر ہم پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث میں مختلف انداز میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تقریباً قرآن میں 12 سورتیں ایسی ہیں جن کا نام مختلف اوقات پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ العصر، سورۃ الفجر، سورۃ الشمس، سورۃ القمر، سورۃ النجم اور سورۃ القیامہ، سورۃ القارعہ، سورۃ الاحقاف وغیرہ۔ یہ ایسی صورتیں ہیں، ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف اوقات سے اللہ نے صورتوں کے نام جوڑ دیے۔ اس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وقت کی قسم کھائی۔ اللہ کو اجازت ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، ہمارے لیے اجازت نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی قسم کھاتا ہے اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ کہیں رات کی قسم کھاتا ہے، کہیں دن کے وقت کی قسم کھاتا ہے، کبھی صبح کے وقت کی قسم کھاتا ہے، کبھی شام کے وقت کی قسم کھاتا ہے، کبھی فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہے، کبھی عصر کے وقت کی قسم کھاتا ہے۔ اسلام نے ہماری عبادتوں کو بھی وقت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے کلمہ پڑھنا۔ کلمہ پڑھے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، اور کلمہ پڑھنے کے لیے بھی وقت مقرر کر دیا۔ موت کو دیکھنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے۔ فرعون جب پانی میں ڈوب رہا تھا اس وقت مسلمان ہونا چاہا، کلمہ پڑھنا چاہا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت من قبل، کیا اس وقت تو موت کو دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے؟ نہیں، تیرا یہ کلمہ پڑھنا، تیرا یہ مسلمان ہونا قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ موت کے فرشتوں کو نہ دیکھ لے۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد نہ توبہ قبول ہوتی ہے، نہ اسلام لانا قابل قبول ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کا بھی اللہ نے وقت مقرر کر دیا، موت کو دیکھنے سے پہلے پڑھ لو۔ نماز کے لیے بھی 5 وقتہ نمازوں کے اوقات ہم کو معلوم ہے۔ فجر کا وقت، ظہر کا وقت، اگر آپ سورج نکلنے کے بعد فجر پڑھیں گے وہ فجر نہیں۔ ظہر کا وقت اگر 11 بجے آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے وہ ظہر نہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد آپ عصر پڑھیں گے وہ عصر نہیں۔ سورج ڈوبنے سے پہلے مغرب پڑھیں گے وہ مغرب نہیں۔ آدھی رات پار کر کے آپ عشاء پڑھیں گے وہ عشاء نہیں۔ نمازوں کے اوقات، ایک مرتبہ جنگ خندق کے موقع پر دشمنوں نے اللہ کے نبی کو جنگ میں اتنا مصروف کر دیا حتیٰ کہ عصر کا وقت جاتا رہا۔ اللہ کے نبی نماز کا وقت ختم ہونے کی وجہ سے اتنا پریشان، اتنا غصے میں آ گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی جن کی زبان سے ہمیشہ رحمت کے جملے نکلتے تھے لیکن آج بددعائی کے جملے نکل گئے۔ فرمایا ملأ اللہ بیوتہم قبورہم نارا، اللہ ان کی قبروں کو، گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہم کو عصر کی نماز وقت پر پڑھنے نہیں دیا۔ آپ غور کیجئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، ایسے حکمران آئیں گے جو وقت کو دیر کر کے ٹال کے نماز پڑھیں گے، لیکن تم وقت پر نماز ادا کرو۔ نماز کو وقت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب زکوٰۃ کی بات اگر کریں، اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا کہ زکوٰۃ اس وقت ادا کرو جب فصل سے پھل کٹ کر آ جاتے ہیں، فصل تیار ہو جاتی ہے، فصل کٹتی ہے تو وہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت ہے۔
رمضان کے روزوں کی بات کریں، اللہ نے صاف طور پر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ سحری کا وقت بتا دیا اللہ تعالیٰ، افطار کا وقت اللہ نے بتا دیا۔ اگر کوئی مغرب کی اذان سے پہلے یا سورج ڈوبنے سے پہلے افطار کر لیتا ہے، اس کا روزہ قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی آدمی سحری کا وقت پار ہونے کے بعد سحری کرتا ہے، اس کی سحری قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد حج بیت اللہ کی اگر ہم بات کریں، اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بھی اللہ نے مقرر کر دیے۔ ذی الحجہ کے مہینے کو چھوڑ کر کوئی آدمی کہے میں شوال میں حج کروں گا، میں ذی الحجہ میں ذرا مصروف ہوں، اس کا حج قابل قبول نہیں۔ تو محترم حضرات، یہ سب اسلامی عبادات، اسلامی شعائر ہم کو ٹائم مینجمنٹ بتاتے ہیں۔ اسلام کی ہر عبادت وقت کی پابندی آپ کو سکھاتی ہے، وقت کی اہمیت آپ کو بتاتی ہے۔ وقت پر کرو گے وہ عمل قابل قبول ہوگا، وقت پار کر کے کرو گے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، اللہ نے تمام مخلوقات کو اور بلکہ کائنات کے سارے نظام کو وقت کا پابند بنا دیا۔ پوری کائنات کو دیکھیے آپ، وقت کی پابند ہے۔ اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے اللہ نے رات کو دن میں داخل کر دیا، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، اپنے ہی وقت پر نکلتے ہیں، اپنے ہی وقت پر غائب ہوتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے آدھی رات کو سورج نکل گیا ہو، وقت کا پابند نہیں ہو؟ سورج، چاند، ستارے، سیارے دن رات سب کے سب اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں، اپنے اپنے وقت کے پابند ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے ہمارے انسان بھی وقت کے پابند ہے، انسانی جسم کا نظام بھی، جسمانی نظام اللہ نے بنایا یہ بھی وقت کا پابند ہے۔ انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، پہلے بچپن، اس کے بعد لڑکپن، اس کے بعد جوانی، اس کے بعد بڑھاپا، وقت کے حساب سے برابر اس کا جسم بدلتا رہتا ہے۔ کیا کبھی ایسا دیکھا آپ نے بوڑھا بن کے پیدا ہوا ہو، پھر جوان ہوا ہو، پھر بچہ بن گیا ہو؟ انسانی جسم بھی اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، وہ برابر وقت کا پابند ہے۔ ہر چیز کو آپ غور کر لیجئے۔ اسی لیے روز قیامت جو 5 سوالات ہر انسان سے کیے جائیں گے، آدم کی ساری اولاد سے ان کے قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 سوال کے جواب وہ نہیں دیتا۔ ان میں سے 2 سوالوں کا تعلق وقت سے ہے۔ پہلا سوال ہے عن عمرہ فیما افنا، تم نے اپنی قیمتی عمر کے اوقات کو کہاں لگائے؟ زندگی کے ایک ایک منٹ کا، زندگی کے ایک ایک گھنٹے کا، زندگی کے ایک ایک دن کا، زندگی کے ایک ایک ہفتے کا، زندگی کے ایک ایک مہینے کا، زندگی کے ایک ایک سال کا اللہ کے پاس حساب دیے بغیر ہمارے قدم یہ قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پوری ٹوٹل عمر کا سوال ہوگا، عمر کے قیمتی لمحات تم نے کہاں لگائے، اچھے کاموں میں یا گناہ کے کاموں میں؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ وعن شبابی فیما ابلا، جوانی کے لمحات تم نے کہاں گزارے؟ پوری عمر میں جوانی بھی آ چکی ہے، لیکن خاص کر جوانی کا سوال پھر دوبارہ کس لیے؟ کیونکہ جوانی جو ہے سارے عمر میں بڑی قیمتی عمر ہوتی ہے۔ جوانی جو ہے بچپن اور بڑھاپا یہ دونوں کمزور مرحلے ہیں، بچپن اور بڑھاپا یہ دونوں کمزور مرحلے ہیں۔ دونوں کمزوریوں کے درمیان جوانی یہ طاقتور، یہ قوت کا مرحلہ ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں جوانی میں ہی کرتے ہیں، جوان ہی کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔
وہی اللہ ہے جس نے آپ کو کمزوری کے عالم میں پیدا کیا، کمزوری کے بعد طاقتور مرحلہ دیا، طاقت کے بعد پھر کمزوری دے دیا۔ دو کمزوریوں کا ذکر کر کے درمیان میں اللہ نے کہا طاقت کا مرحلہ میں نے دیا۔ اسی لیے اے نوجوانوں، جوانی کو برباد مت کرو۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، ہوش سے کام لو، جوش سے کام نہ لو۔ جوانی کے قیمتی لمحات کو رب العالمین کی عبادت میں لگاؤ، تبھی چل کر جوانی کا حق آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا فرمایا، غور کیجئے، اغتنم خمسا قبل خمس۔ 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 باتوں کو، 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، فائدہ اٹھا لو۔ پہلی بات ہے جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جوانی بہت بڑی دولت ہے، شباب کا قبل حرمی کا، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ فراغ کا قبل شغل کا، خالی اوقات کو، فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو، فائدہ اٹھا لو، مشغول ہونے سے پہلے، بزی ہونے سے پہلے۔ غنا کا قبل فقر کا، امیری کو غنیمت جان لو، خیرات کر لو غریبی آنے سے پہلے۔ امیری بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پھر فرمایا وصحت کا قبل مرض، صحت و تندرستی کی نعمت کو غنیمت جان لو بیماریاں گھیر لینے سے پہلے۔ اور نمبر 5 وحیات کا قبل ممات کا، زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے۔ تو فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، 5 چیزیں آنے سے پہلے۔ وقت کی اس قدر اہمیت ہونے کے باوجود مسلمان وقت کو بہت ضائع کرتے ہیں، وقت کی بڑی ناقدری کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ زندگی میں انسانوں کو 2 نعمتیں ایسی ملی ہیں، اور ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں بہت سارے انسان غافل ہیں، دھوکے میں پڑے۔ پہلی نعمت ہے صحت و تندرستی کی، اور دوسری نعمت ہے خالی اوقات کی، فرصت کے لمحات کی۔ صحت ملی ہے بہت بڑی نعمت، فری ٹائم ملا ہے بہت بڑی نعمت، خوب اللہ کی عبادت کر لو، فکر آخرت کرو، آخرت کا توشہ جمع کر لو۔ یہی وجہ ہے ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیے، اللہ والے لوگ جو بھی ہمارے علماء گزرے ہیں، یہ ایک لمحے کو بڑی قدردانی کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، ایک منٹ کو بڑا قیمتی سمجھتے تھے، وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے، اسی لیے ان کے اوقات میں بڑی برکتیں تھیں، ان کے اوقات میں بڑی برکتیں تھیں۔ ایک تابعی گزرے ہیں عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا چلو جی کچھ دیر بیٹھ کے بات کریں گے، یعنی گپ شپ کریں گے، ایسے ٹائم پاس کریں گے، چلو بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے اس صاحب کو جواب دیا پھر تو تم سورج کو رکا لو، ہم لوگ بات کر لیں گے۔ مطلب یہ وقت رکنے والا نہیں، اور وقت کو تم ضائع کرنا چاہتے ہو۔ کتنی بڑی بات انہوں نے کہا۔ امام ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد گزرے، ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک ان کے استاد تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی، طلب علم کے لیے، پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ اس وقت نکلے جب ان کی شادی ہو گئی تھی اور ان کی بیوی حاملہ تھی۔ اور سفر پر نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو اب میں ایک لمبے سفر پر نکل رہا ہوں، پتا نہیں کب آؤں گا، وہ موبائل فون کا زمانہ نہیں، پتا نہیں میں کب آؤں گا، لہذا اب تم کو اختیار ہے، چاہو تو میری زوجیت میں رہو، بیوی بن کے رہو، یا چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں گا، کسی اور سے نکاح کر سکتی ہو، تمہارے اختیار۔ وفاشیار بیوی نے
زوجیت میں رہنے کو ترجیح دی، کہا کہ نہیں میں آپ کے بیوی ہی بن کر رہوں گی۔ مسلسل یہ نکل کے گئے، 17 سال تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرتے رہے۔ 17 سال علم حاصل کرنے کے بعد مصر سے نکل کر ایک نوجوان لڑکا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا تمہارے شاگردوں میں ابو القاسم نامی کوئی آدمی ہے؟ دونوں لوگوں نے اشارہ کیا، فلاں صاحب ابو القاسم ہیں۔ وہ لڑکا ابو القاسم کے پاس آیا اور ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس کے اندر مانوس خوشبو محسوس کیا، غور کیا تو پتا چلا یہ میرا لختے جگر ہے، میرے وہاں سے نکل جانے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ غور کیجئے، ہمارے اللہ والے لوگ علماء کرام علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے اوقات کو علم کے لیے کتنا لگائے، اتنی قربانیوں کے بعد چل کر یہ علم ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اور وقت کی قدر کرنے سے ہی امام ابو القاسم دنیا کے جانے مانے بہت بڑے عالم تھے۔ مطلب حضرات، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو علمی دنیا اچھی طریقے سے جانتی ہے۔ امام فخر الدین رازی، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، 100 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ صرف ایک کتاب تفسیر کبیر 30 جلدوں میں، اس کے 30 پارٹس ہیں اس کے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ہمیشہ کھانے پینے کے لیے جو وقت میں نکالتا ہوں اس وقت پر میں بہت افسوس کرتا ہوں کہ زندگی میں یہ وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے وقت کو بھی وہ سمجھتے تھے کہ میرا یہ وقت ضائع ہو رہا ہے زندگی میں۔ وہ کہا کرتے تھے میں ہمیشہ اس بات پر افسوس کرتا رہا ہوں کہ کھانے پینے کے جو وقت میں نکالتا ہوں یہ وقت میرا ضائع ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، دنیا میں ہمیشہ سے غلبہ انہی لوگوں کو حاصل ہوا ہے جو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں۔ ریسپیکٹ یور ٹائم، ٹائم ول ریسپیکٹ یو۔ آج اگر آپ وقت کی قدر کریں گے، ایک وقت آئے گا وقت آپ کی قدر کرے گا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اس کا ٹائم اچھا نہیں، اس کا ٹائم خراب ہے۔ جی یاد رکھو، کسی کا ٹائم خراب نہیں ہوتا، کسی کا وقت خراب نہیں ہوتا، بلکہ تم خراب ہو، تم بے نمازی ہو، تم بے دین ہو، تم شرابی ہو، تم سود خور ہو، تم نے زندگی کے قیمتی اوقات کو اللہ کی یاد میں لگانے کے بجائے گناہوں میں لگا دیا، اس لیے تمہارا وقت بے برکت ہو گیا۔ تمہارا ٹائم خراب نہیں، تم خراب ہو، جس کی وجہ سے تم ایسا کہتے ہو۔ اگر ہم وقت کو صحیح استعمال کریں گے، زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گے، یقین مانیے وقت میں بہت برکت ہوتی، بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ۔ ایک ڈاکٹر تھے، سرجن تھے، وہ 60 سال کی عمر میں ان کے دل میں خیال آیا جب مجھے قبر میں رکھا جائے تو میرے سینے میں قرآن ہو۔ خیال آنے کے بعد انہوں نے ٹائم کو ایسا مقرر کیا کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے قرآن حفظ کرنا شروع کیے۔ ایک وقت آیا وہ حافظ قرآن ہو گئے۔ حافظ قرآن، غور کیجئے، انسان اگر ٹائم ٹیبل بنائے، ایک خاکہ بنائے زندگی کا، کچھ بھی کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ اگر آپ بھی وقت نکالیں گے، پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے۔ اب تو بچوں کو اسکول کی چھٹیاں ملی ہوئی ہیں، بچے اسکول کی چھٹیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ بچوں کو تو کیا معلوم ہے، بڑے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ 10 دن کی چھٹیاں، 8 دن کی چھٹیاں جو ملی ہیں ہمارے بچوں کو، ان اوقات کو کیسے استعمال کریں، بچوں کو ہم ترقی پہ کیسے لگائیں۔ اگر آپ ٹائم ٹیبل نہیں بناؤ گے، وقت کے حساب سے ٹائم مینجمنٹ نہیں کرو گے، بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے، بچے آپ کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ اگر آپ محنت کر سکتے ہیں، بڑے لوگ بھی بچے بھی، قرآن پورا حفظ نہیں کر سکتے، ایک پارہ تو حفظ کر سکتے ہیں، روزانہ ذرا ذرا وقت نکالیں گے، ایک پارہ حفظ کر سکتے ہیں آپ آرام سے۔ یاد رکھیے،
اگر کوئی وقت کو ضائع کرتا ہے تو وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ انسان اگر وقت کو بیکار کرتا ہے تو وقت انسان کو بیکار کر دیتا ہے۔ اس ملک میں ایک وقت تھا مسلمانوں کی حکومت تھی، کتنے سال، سووں کے سال مسلمان یہاں پر حکومت کیے، حکومت کر کے وقت کو انہوں نے برباد کیا، عیاشی میں اپنے اوقات کو لگا دیے، دین کا نام و نشان نہیں تھا، رات بھر بکرے کو بکرے سے لڑانا، مرغے کو مرغے سے لڑانا، بیل کو بیل سے لڑانا، عیش کرنا، موج مستی کرنا۔ تو کیا ہوا؟ وقت پلٹ گیا، کایا پلٹ گیا وقت کا، جس کا خمیازہ آج ہم لوگ بھگت رہے ہیں، اور کوئی اور ہم پر حاکم بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج اگر ہم وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا۔ ہمارے باپ دادا بہت محنت کر کے، بہت کتابیں تیار کر کے، بہت کچھ دے کر گئے، لیکن ہمارے باپ دادا کے دیے ہوئے وراثت کو، دولت کو، علم کو ہم نے ضائع کر دیا، ہم نے بیکار کر دیا۔ محترم حضرات، وقت کو بیکار کرنا حقیقت میں انسان کا اپنے آپ کو خودکشی کرنا ہے۔ جو انسان وقت کو برباد کرتا ہے وہ اپنا آتما ہتیا کرتا ہے، وہ جی کر بھی مردہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ضیاء الوقت اشد من الموت، وقت کو بیکار کرنا موت سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وقت کو ضائع کرنے والا صرف وقت کو نہیں، وہ آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اس لیے کہا ضیاء الوقت اشد من الموت، وقت کو بیکار کرنا یہ موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے، دقات قلب المرء فاعلہ له، ان الحیات دقائق وثواب۔ انسان کے دل کی دھڑکنیں، دھڑکنے والے دل کا ہر دھڑکن انسان کو یہ پیغام دیتا ہے، زندگی بھی چند منٹوں، چند لمحات کا نام ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے منادی، اللہ نے تیرے عمر کی ایک آن گھٹا دی۔ محترم حضرات، یورپ، مغربی دنیا کو آج ہم ترقی کرتے ہوئے جو دیکھ رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، وقت کی قدر کی۔ 20ویں صدی کا مشہور معروف سائنسدان کا آپ سب جانتے ہیں، جس نے قانون تجاذب کو ایجاد کیا۔ قانون تجاذب کسے کہتے ہیں؟ زمین کے اندر میگنیٹ پاور ہے، کوئی چیز اوپر کو اڑاتے ہیں تو نیچے کیوں آتی ہے وہ چیز، اس کو اس نے معلوم کیا۔ 20ویں صدی کا مشہور اور معروف سائنسدان، اور اس کے بعد والے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں اس کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ اس کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ وہ خود کہتا ہے، میں نے کائنات پر بہت زیادہ غور کیا، انتھک محنت کیا، وقت کا صحیح استعمال کیا۔ آج سائنسی دنیا اس کو نیوٹن کے نام سے جانتی ہے۔ محنت، وقت کا صحیح استعمال انسان اگر کرے، دنیا میں بھی اس کا نام روشن ہو سکتا ہے۔ اگر وہ مومن ہو تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا، بہت زیادہ اجر و ثواب۔ محترم حضرات، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے پاس سے بہت مختصر عمر لے کر آئے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، ہماری امت کی عمر جو ہے 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ پرانے زمانے میں ہزاروں سال لوگ جیتے تھے۔ اگر انسان کو اختیار دیا جائے تو ہمیشہ جوان رہنا پسند کرے گا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، اگر انسان کو اختیار دیا جائے وہ ہزاروں سال جینا پسند کرے گا، ہمیشہ جوان رہنا پسند کرے گا۔ لیکن محترم حضرات، وقت کی خصوصیت ہے، وہ خاموش مزاج ہے، وہ تیز رفتار ہے۔ وقت جو ہے خاموش مزاج ہے اور تیز رفتار
ہے، کیسے گزر گئے لمحات ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کی مثال ایس کے ڈھیلے سے دی جاتی ہے نا، مثل برف ہو رہی ہے عمر کم، مثل برف ہو رہی ہے عمر کم، دن بدن لمحہ بلمحہ دم بدم. محترم حضرات، وقت کتنا تیز رفتار ہے اس کا اندازہ حشر کے میدان میں ہوگا. حشر کے میدان میں انسان کہے گا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. 60 70 80 100 سال عمر گزار کر آیا، لیکن کہے گا ایسا لگتا ہے کہ دن کا کچھ حصہ یا رات کا کچھ حصہ گزار کے آیا. بس اتنی چھوٹی دکھے گی زندگی. جب قیامت کے میدان میں ہم کھڑے ہوں گے، وقت کی اہمیت کا اندازہ خاص طور پہ 2 موقعوں پر انسان کو ہوگا. 2 موقعوں پر. پہلا موقع موت کا وقت. موت کا وقت انسان پکار کر کہے گا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. بندہ کہے گا پروردگارا ذرا ٹائم دے دے، ذرا مہلت دے دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. صدقہ خیرات کر کے نیک اعمال کر کے آؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا. اللہ فرمائے گا موت آ جانے کے بعد دوبارہ کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت سارے مقامات میں اللہ اس کا ذکر کیا. تو موت کے وقت جو ہے انسان بہت ترسے گا اللہ کو ایک چانس دے دے. تو دوسرا موقع جب انسان جو ہے وقت کی اہمیت کا اسے اندازہ ہوگا، جب اس کو گناہوں کی پاداش میں اللہ جہنم میں ڈال رہا ہوگا. جہنم میں جاتے ہوئے روئے گا، پچھتائے گا، چلائے گا، گھبرائے گا اور کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا. اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ایک بار دنیا میں لوٹا دے. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. آج یقین آ چکا ہے جہنم کو دیکھنے کے بعد، اب مجھے ایک موقع دے دے، خوب نیکیاں کر کے آؤں گا. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ربنا خرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دے، دنیا میں بھیج دے. دنیا میں جانے کے بعد ایسا عمل کروں گا جو پہلے نہیں کرتا تھا. پہلے تو بہت برائیاں کرتا تھا، اللہ اب جانے کے بعد پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دوں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا میں نے تجھے اتنی لمبی عمر نہیں دیا تھا؟ سنبھلنے والے کے لیے اتنا وقت کافی تھا، اور ڈرانے والا بھی آیا، سفید بال بھی آئے، پھر بھی تو سدھرا نہیں، سنبھلا نہیں. آج سمجھ لے کل یہ موقع ہاتھ تیرے نہ آئے گا. آج سمجھ لے کل یہ موقع ہاتھ تیرے نہ آئے گا. غفلت کی نیند سونے والا ہے دن ٹھوکر کھائے گا. اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کے اوقات کو ضائع نہ کرو. خاص کر موبائل فون آنے کے بعد ہمارے قیمتی لمحات موبائل کے حوالے ہو رہے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے پاس خوب جواب دہ ہوں گے. یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر کتنے قیمتی لمحات، بعضوں کارٹون کے نام سے، گیمز کے نام سے ٹی ویوں پر اپنے قیمتی لمحات ضائع ہو رہے ہیں. بعض نوجوان کی تو یہ عادت ہے رات دیر تک جاگنا، صبح دیر سے اٹھنا. نوجوانوں کی پہچان بن چکی ہے، بہت سارے نوجوانوں کی. اس لیے دوستو اپنے قیمتی اوقات کو اللہ کی یاد میں لگاؤ. وقت اللہ کی بہت بڑی بیش بہا قیمت ہے. وقت کو ضائع کرنا زندگی کو ضائع کرنا ہے، وقت کو ختم کرنا زندگی کو ختم کرنے کے برابر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے دیے ہوئے اوقات کو اس کی بندگی میں لگانے، نیک کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری زندگی میں جو بھی گناہ ہو گئے سارے گناہوں کی بخشش فرما. ہماری اولاد کو سلامتی عطا فرما. اے اللہ ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کے اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.